کیا میت پر آنسو بہانے سے میت کو عذاب ہوتا ہے؟ سائل کا کہنا ہے کیا میت پر آنسو بہانے سے میت کو عذاب ہوتا ہے، اگرچہ کچھ مدت بعد ہی بہائے جائیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کئی ایک احادیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے کہ میت کے اہل و عیال کا میت پر رونے اور آہ و بکا کرنے سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ ان احادیث میں سے ایک حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا عمر رضی اللہ عنہ پر روئیں تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، میری پیاری بیٹی صبر کرو اور رونے سے رک جاؤ، کیا تمہیں علم نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے میت پر اس کے اہل و عیال کے رونے کی بنا پر میت کو عذاب ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 927۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی ثابت ہے کہ کئی ایک حادثات میں میت کے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام روئے تھے۔ اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی موت پر رونا بھی شامل ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی انس رضی اللہ عنہ سے بیان کردہ حدیث میں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 105، صحیح مسلم جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 76۔ اور انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ایک بیٹی کی موت پر اسے دفن کرنے کے دوران رو پڑے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 1258۔ اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے کی وفات کے وقت روئے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 1284، صحیح مسلم حدیث نمبر 923۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہم میت پر رونے سے منع کرنے والی احادیث اور دوسری میت پر رونے کی اجازت دینے والی احادیث میں تطبیق کس طرح دے سکتے ہیں، تو اس کا جواب صحیح احادیث کی روشنی میں سماعت کیجیے۔ بخاری اور مسلم رحمہم اللہ نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے بیان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک نواسے پر رونے لگے تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ رحمت اور نرم دلی ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے رحم کرنے والے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7377، صحیح مسلم حدیث نمبر 923۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ رونے کی ساری قسمیں حرام ہیں اور آنسو بہانا بھی حرام ہے، اور انہوں نے گمان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھول گئے ہیں تو انہیں یاد دلایا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بتایا کہ صرف رونا اور آنسو بہانا حرام اور مکروہ نہیں، بلکہ یہ تو رحمت اور فضیلت ہے، بلکہ حرام تو نوحہ کرنا اور بین کرنا ہے، اور وہ رونا جو بین اور نوحہ کے ساتھ ملا ہوا ہو حرام ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت آنکھ سے آنسو بہنے پر عذاب نہیں دیتا اور نہ ہی دل کے غمگین ہونے پر، بلکہ عذاب یا رحم تو اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے میت پر ماں اور بھائیوں کے رونے کے متعلق دریافت کیا گیا کہ آیا اس میں میت پر کچھ حرج اور گناہ ہے، تو ان کا کہنا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہونا اور دل کا غمگین ہو جانا، اس میں تو کوئی گناہ اور معصیت نہیں، لیکن نوحہ اور آہ و بکا کرنا اور کپڑے پھاڑنا منع ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 380۔ اور رہا مسئلہ میت پر رونے کا، چاہے کچھ مدت گزرنے کے بعد ہی کیوں نہ ہو، تو اس میں ایک شرط کے ساتھ کوئی حرج نہیں کہ اس رونے میں نہ تو نوحہ اور وویلا شامل ہو اور نہ ہی اونچی آواز کے ساتھ میت پر رویا جائے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ناراضگی کا اظہار کیا جائے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی تو رونے لگے اور اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی رلا دیا اور فرمایا،
میں نے اپنے رب سے والدہ کی استغفار کے لیے اجازت طلب کی تو مجھے اجازت نہ دی گئی، اور میں نے اس کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت طلب کی تو مجھے اجازت دے دی گئی، لہٰذا قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ موت یاد دلاتی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 976۔ اسلام کیو ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 33866۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔